بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ سوال جواب سیگمنٹ کا 31واں پارٹ لے کر حاضر خدمت ہیں، اور اس سوال جواب سیگمنٹ کے اندر جیسا کہ بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، ان کے جواب دیے جاتے ہیں، تو یہ سیگمنٹ آپ کے علم میں اضافہ کرتا ہے، لہذا گزارش رہتی ہے آپ سے کہ اس کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں تک بھی شیئر کیا کریں اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیا کریں۔ جزاک اللہ۔ آج کا ہم نے پہلا سوال لیا ہے نازش اختر صاحبہ کا۔ یہ کہتی ہیں سجدے کی حالت میں دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، جب آپ کئی بار ایسا ہوتا ہے جب آدمی غلبے میں ہوتا ہے نا، دعا کے غلبے میں، اس کے اوپر یہ غلبہ ہوتا ہے کہ میں اور زیادہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور اپنے مسئلے کو رکھوں، اپنی دعا کو رکھوں، تو کئی بار بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے اور اپنی زبان میں، اپنے انداز سے اپنی حاجتوں کو اللہ رب العزت کے سامنے رکھتا رہتا ہے۔ اللہ یہ بھی مل جائے، اللہ یہ بھی حاجت ہے، اللہ اس کو بھی قبول کر لے، اللہ یہ بھی دے دے۔ تو بہرحال اس میں کسی طریقے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس سجدے میں آپ نے سر رکھا اور اللہ سے کہنا شروع کر دیا، بس ہو گیا۔ اب اللہ رب العزت کی عنایتیں ہیں، بھلا اللہ کے در سے کوئی خالی جاتا ہے؟ انشاءاللہ آپ کو بھی ملے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ سب سے قریب اللہ کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ تو آپ سجدے کے ساتھ اگر دعا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ بنا ہے۔ بہرحال نماز سے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، نماز والے سجدے کی بات نہیں کر رہا ہوں، نماز سے علاوہ والے سجدوں کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا جی، انہوں نے ہی آگے بھی لکھا ہے، آگے بھی کہا ہے کہ مفتی صاحب مجھے آن لائن قرآن اور دینی تربیتی کلاس کا انتظار ہے۔ بھئی آپ کا انتظار تو جائز ہے، مگر کچھ توجہ ہماری بھی نہیں ہو پا رہی، اور کچھ اسٹوڈنٹس ہم اگر ایسے مل جائیں آن لائن پڑھنے والے تو پھر ہم اس پر کام شروع کریں اور آن لائن کلاس کی طرف جو ہے متوجہ ہوں۔ کچھ اسٹوڈنٹس نہیں مل رہے اس طرح کے، ہماری طرف سے بھی کوئی ایسا اناؤنس نہیں ہو پا رہا ہے جو ہمیں اسٹوڈنٹ ملے۔ بہرحال اگر مل جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کو شروع کرنے کی طرف چلیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے اگر کچھ اسٹوڈنٹ آپ کے پاس ہیں تو بہرحال ان کو رہنمائی کریں، پھر انشاءاللہ شروع کریں گے۔ حافظ محسن صاحب کہتے ہیں سیتا پور سے، کہتے ہیں کہ سجدہ تلاوت بیٹھ کر کر سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، جب آپ تلاوت کر رہے ہیں اور بیٹھ کر تلاوت کر رہے ہیں تو آیت سجدہ جب آ گئی ہے تو اسی صورت میں آپ قرآن شریف کو وہیں سائڈ میں رکھ کر اور وہیں پر آپ سجدہ کر لیں، بیٹھے بیٹھے کر لیں، اور سجدے کے بعد پھر واپس بیٹھ کر پھر تلاوت آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو پھر شروع کر دیجئے، ٹھیک ہے، بس کوئی بات نہیں، کھڑے ہونا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، اگلا سوال ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب صلاۃ التسبیح تہجد میں پڑھ سکتے ہیں؟ بھئی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو رات کو صلاۃ التسبیح پڑھنے کے متعلق بڑی فضیلت کا ذکر کیا ہے، اور چونکہ نفل نماز ہے صلاۃ التسبیح تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، آپ تہجد میں پڑھ سکتے ہیں، اور تہجد کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ آپ نے مان لیجیے آپ نے ایسی ترتیب بنائی کہ 2-4 رکعت جتنا بھی آپ پڑھتے ہیں تہجد پڑھی، اس کے بعد میں اوابین یعنی صلاۃ التسبیح پڑھی، یا پھر پہلے صلاۃ التسبیح پڑھی بعد میں آپ نے تہجد پڑھی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ چاہیں کہ صلاۃ التسبیح کے اندر ہی آپ تہجد کی بھی نیت کر لیں تو بھی کافی ہے، نفل کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے، اور رات میں تو عشاء کے بعد تو جو بھی پڑھا جاتا ہے وہ تہجد ہی میں شمار ہوتا ہے، جو بھی نماز پڑھی جاتی ہے وہ تہجد ہی میں شمار ہوتی ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ تہجد ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، اتنی آسان ہے۔ آپ کو اس وقت میں آنکھ نہیں کھلتی، کوئی مسئلہ نہیں، سونے سے پہلے پڑھ لیجئے، سونے سے پہلے بھی پڑھنے میں کسل مندی ہے، سستی ہے۔ عشاء کے فوراً بعد جب ابھی آپ مسجد سے نکلے نہیں ہیں، یا آپ خاتون ہیں تو اگر گھر میں آپ پڑھ رہی ہیں تو ابھی مصلی سے پر ہی آپ بیٹھیں، وہیں 2-4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ کے فارغ ہوں، آپ کا پھر اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ اس وقت اٹھا دیجئے، پھر اللہ کے فضل سے اس وقت بھی اٹھنے کا موقع مل جاتا ہے، اس وقت پھر دوبارہ پڑھ لیجئے۔ اصل تو رات کے انتہائی وقت میں ہی اصل میں پڑھنا زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ چلیے خیر، بہرحال تہجد ہر آدمی پڑھ سکتا ہے اور ہر آدمی کو پڑھنا بھی چاہیے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اگلا سوال ہے، کہتے ہیں کہ شدید مرض یا اثرات کا کوئی علاج بتائیں۔ آپ نے ایک مقولہ سنا ہے، میں بچپن سے سنتا آتا ہوں، ایک مقولہ ہے،
ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد. بڑا پیارا مقولہ ہے، اور ایک طرح سے اس میں اتنا قیمتی راز اس میں چھپا ہوا ہے کہ آپ کو ہر مسئلے کے لیے الگ وظیفہ کرنے یا پوچھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. آپ اثرات زدہ ہیں، درود شریف پڑھیے. آپ کو کاروبار کا مسئلہ ہے، درود شریف پڑھیے. آپ بیمار ہیں، درود شریف پڑھیے. پسند کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، درود شریف پڑھیے. رشتہ ہو ہی نہیں رہا ہے، درود شریف پڑھیے. کوئی اور مسئلہ ہے تب بھی درود شریف پڑھیے. بہرحال ہر مسئلے کے لیے آپ درود شریف پڑھیں گے. اگر کتنا شدید مرض ہو، کتنے شدید اثرات ہوں، سارے علاج معالجے کرانے کے بعد نہ اثرات جا رہے ہیں، نہ جادو جنات کا اثر جا رہا ہے، نہ بیماری جا رہی ہے، تو بہت لاجواب چیز ہے. اگر کسی کو شوق ہو یا کسی کو پریشانی ہو، مجھ سے ذاتی طور پہ بات کر سکتے ہیں. تعویذ واویز کی بات تو مجھ سے کرنا نہیں، میں تعویذ واویز نہیں دیتا، اس لائن کا مولوی نہیں ہوں بھیا. میں تعویذ واویز کے چکر میں نہیں پڑتا. اگر محنت کرنا ہو تو میرے کو کال کرنا یا میرے کو میسج دینا، تو پھر میں آپ کو اس کا ایک خاص طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ. کسی دن مونڈ رہا تو یہاں بھی بتا دوں گا اللہ نے چاہا. لوگ آتے ہیں مولویوں کے پاس میں تعویذ لینے کے لیے، اپنے آپ کچھ نہیں کرنا، بس مولانا صاحب آپ کے تعویذ سے سارے کائنات فتح ہوگی. نعوذ باللہ، پتہ نہیں بھائی تعویذ واویز کی بات تو کرنا نہیں. اگر خود محنت کرنا بس کہو تو رابطہ کرو، پھر بتاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. اچھا جی، اگلا سوال ہے، کہتے ہیں بچوں کو زیورات پہنانا کیسا ہے؟ بھائی بچوں کو زیورات پہنانے کے سلسلے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سختی سے منع کیا ہے، اور اس کی حکمت بڑی اچھے سے سمجھ میں آتی ہے کہ زیورات پہنانے سے لڑائی جھگڑے کے راستے کھلتے ہیں. بھائی بچہ تو چھوٹا ہے، مان لیجیے اس نے کہیں گرا دیا، گر گیا بچے سے، اس کو پتہ بھی کوئی نہیں، تو آپ کے بچے کو لے گیا کوئی کھلانے کے لیے، ایسے ہی محبت میں لے گیا تھا بیچارہ، بچے نے گرا دیا تھا زیور کہیں اور، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس نے چوری کر لیا، بدگمانی کا راستہ کھلا، اور آپ کے مالی اعتبار سے بھی نقصان ہوا اور بدگمانی کا راستہ بھی کھل گیا. اس لیے بہرحال بچوں کو زیورات پہنانے کے متعلق مشورہ نہیں ہے کہ بچوں کو زیورات نہیں پہنانا چاہیے. مسئلہ جائز اور ناجائز کا نہیں ہے، مسئلہ جائز ناجائز کا نہیں ہے، مسئلہ ہے مصلحت کا. مصلحت کے خلاف ہے بچوں کو زیور پہنانا. اور اگلا سوال ہے، اذان کے درمیان بات کرنا کیسا ہے؟ جی، اذان کے درمیان بات کرنا ہم کہتے ہیں اذان کی بے حرمتی ہے. اذان کا تقاضا، اس کے ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے، جب اذان شروع ہو گئی آپ کی بات یا جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کو ختم کیجئے، اذان کو احترام سے سنیے اور اذان کا جواب دیجئے. اذان کا جواب ہم نے پہلے بتایا ہے کیا جواب دینا ہے. اذان کا جواب دیجئے اور پھر اذان پر لبیک کہتے ہوئے، یعنی لبیک کا مطلب اذان چونکہ ایک بلاوا ہے نا، تو اس بلاوے پر لبیک کہیے اور مسجد کا راستہ لیجئے. اگر آپ خاتون ہیں تو بس اپنا کٹا بستہ سنبھالیے، مصلی بچھائیے، لوٹا اٹھائیے، وضو کیجئے، بس لگ جائیے، اذان ہو گئی. اب کوئی گنجائش نہیں، حالانکہ خواتین کے لیے تو وقت ہونا ہی کافی ہے، اذان ہونا ان کے لیے ضروری نہیں، لیکن بہرحال چلیے اب کوئی گنجائش نہیں بچی. تو اذان کے درمیان میں بات کرنا یہ اذان کی بے حرمتی ہے. اچھا، اگلا سوال ہے، مصلی کے بغیر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بہت اچھے سے سمجھ لیجئے، نماز پڑھنے کے لیے مصلی شرط نہیں ہے. مصلی شرط نہیں ہے کہ جو مصلی کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں. بہت ساری جگہ ایسی ملتی ہیں جہاں مصلی کا مطلب ہی نہیں ہوتا. آپ کسی پارک میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں یا سفر میں نماز پڑھ رہے ہیں، مصلی نہیں ہوتا، تو کیا آپ نماز نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے. زمین کا پاک ہونا کافی ہے، زمین پاک ہے بس اتنا کافی ہے. اب آپ کے پاس کوئی کپڑا اگر ہے، بچھانا چاہتے ہیں بچھا لیجیے صفائی کے واسطے، کپڑے خراب نہ ہوں، کپڑے گندے نہ ہوں، نیچے کئی بار ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے، اس سے بچنے کے لیے آپ کوئی کپڑا یا کوئی مصلی وغیرہ آپ کے پاس ہے، اس کو بچھانا چاہتے ہیں بچھا لیجیے. نہیں بھی ہے تو ایسے ہی پڑھ لیجیے، اگر زمین پاک ہے تو بس نماز ہو جائے گی. بہرحال نماز کے لیے مصلی بچھانا شرط نہیں ہے. اگلا اور آخری سوال ہے، اگر کوئی مقدمہ ہو اور وکیل مشورہ دیتا ہو کہ جھوٹ بول دینا، تو کیا یہ جھوٹ بولنا جائز ہوگا؟ استغفر اللہ. ہم ایسے ملک میں بستے ہیں جہاں کے وکیل جھوٹ بولنے کے پیسے لیتے ہیں. واہ 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 واہ، جھوٹ بولنے کے پیسے لیتے ہیں، جھوٹ بلوانے کے پیسے لیتے ہیں. کیا کہوں، بس میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ہماری زبان خاموش ہے، ہماری زبان ایک طرح سے بند ہے، مجبور ہے، حق نہیں کہہ سکتے، مجبوری ہے ہماری.
نہیں کہہ سکتے حق۔ جھوٹ تو جھوٹ ہے، چاہے وکیل بلوائے، چاہے جج صاحب بلوائیں، چاہے میں بلواؤں، جھوٹ تو جھوٹ ہے۔ جھوٹ بولنا مومن کی شان نہیں ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ سچ بولنا، سچائی نجات کا ذریعہ ہے، اور جھوٹ بولنا مصیبت، پریشانیوں اور ہلاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے سچ پر جمے رہو، جھوٹ نہ بولو۔ چاہے وکیل کہے آپ مقدمہ ہارتے ہیں، ہار جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، مقدمہ ہارنا جیتنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ جھوٹ بول دیا اگر آپ نے تو مقدمہ جیت کر جو آپ کو خوشی ملے گی اس سے زیادہ رنج تو جھوٹ بولنے سے ملا۔ مسلمان کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ اگر مقدمہ ہارتے ہو اپنے سچ بولنے سے، ہار جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک مرتبہ انگریزی دور میں ایک بات یاد آئی، سیگمنٹ تو اس طرح سے ختم ہوا کہ اب اگلا کوئی سوال نہیں لینا ہے۔ ایک مرتبہ انگریزی دور میں ایک مقدمہ تھا عدالت میں، ایک بات سناتا چلتا ہوں آپ کو درمیان میں۔ اب مقدمہ تھا ایک زمین کے اوپر، اس میں ایک فریق مسلمان تھے، ایک فریق غیر مسلم تھے۔ اب نہ مسلمان پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں، نہ غیر مسلم پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں، زمین کا مسئلہ ہے۔ جج نے پوچھا بھی کیسے بات حل ہو، کوئی ایسا گواہ لاؤ جس پر بات سمجھ میں آئے۔ تو ہندوؤں نے کہا کہ جی وہ فلانے مولانا صاحب ہیں، فلانے مولانا صاحب، وہ مولانا صاحب جو گواہی دے دیں گے ہم اس کو مان لیں گے۔ جج نے کہا بھائی تم کیا بات کر رہے ہو، مولانا صاحب مسلمانوں کی بات کریں گے یا تمہاری بات کریں گے؟ کہ نا جی بس وہ مولانا صاحب ہمارے گواہ ہیں، اور وہ مولانا صاحب جو بات کہہ دیں گے عدالت میں آ کے، چاہے وہ ہمارے موافق کہیں یا ہمارے خلاف کہیں، جو بات کہہ دیں گے ہم مان لیں گے۔ بڑی بات ہوئی صاحب، عجیب بات ہے، غیر مسلم لوگ اپنا گواہ ایک مولانا کو بنا رہے ہیں۔ بڑے اللہ والے تھے وہ۔ جج صاحب نے درخواست کی کہ حضرت تشریف لے آویں تو مقدمہ حل ہو جاوے، جھگڑا ختم ہو جاوے۔ بہرحال وہ لمبی داستان ہے، لیکن خلاصہ گفتگو یہ کہ حضرت تشریف لائے اور حضرت نے گواہی دی۔ بیچ میں کچھ اور واقعات ہوئے تھے، وہ میں نہیں سنانا چاہ رہا ہوں، بات لمبی نہ ہو۔ حضرت نے گواہی دی، ہندوؤں کے حق میں گواہی دی، اور کہا کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے، مسلمان خواہ لڑ رہے ہیں۔ جج بھی حیران کہ آپ کو تو چاہیے تھا آپ مسلمانوں کی گواہی دیتے، کہ یہی تو اسلام ہے، اسی کو تو نہیں سمجھا آپ نے۔ مسلمان جھوٹ بول نہیں سکتا، نہ مسلمان جھوٹی گواہی دے سکتا ہے۔ اب جب زمین ہندوؤں کی ہے تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ زمین مسلمانوں کی ہے؟ زمین ہندوؤں کی ہے تو ہندوؤں کے لیے ہی کہوں گا، کیونکہ یہی میرا اسلام کہتا ہے۔ زمین جس کی ہے اسی کو ملنی چاہیے، چاہے وہ نان مسلم ہو، اس سے کیا پریشانی ہے بھائی؟ نان مسلم سے کوئی پریشانی ہے کیا پریشانی ہے؟ جو حق ہے وہ حق ہے، جو سچ ہے وہ سچ ہے، جو سچ ہے وہ سچ ہے۔ کل ملا کر زمین کا فیصلہ ہندوؤں کے حق میں ہو گیا کہ زمین ہندوؤں کو دی جائے گی، لیکن مسلمان تو ایک دم ظاہر بات ہے انہیں کیا ہونا چاہیے تھا، وہ مقدمہ ہار گئے گواہی کے پیچھے، تو انہیں تو ناراض ہونا ہی چاہیے تھا۔ وہ سارے کے سارے مولانا صاحب سے ناراض ہو گئے، یہ کیا کیا آپ نے، اور آپ کو تو گواہی ہمارے حق میں دینی چاہیے تھی، آپ نے ان کے حق میں دی۔ نہیں صاحب میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ لیکن بھائی سچائی بھی وہ ہے نا، سچائی فاتح رہتی ہے، سچائی کی فتح ہوتی ہے۔ غیر مسلم لوگوں نے اکٹھے ہو کر یہ مشورہ کیا کہ بھائی زمین ہمیں مل گئی، مقدمہ ہم جیت گئے، لیکن آپ کو معلوم ہے یہ مقدمہ جو ہم جیتے ہیں مولانا صاحب کی گواہی پر جیتے ہیں۔ مولانا صاحب کا سچ دیکھو کہ انہوں نے سچ کو آنچ نہیں آنے دی، بھلے مسلمانوں کو اٹھا دیا اور ہندوؤں کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ ہم مشورہ کر کے اس ساری زمین کو مولانا صاحب کو ہی دے دیتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو دے دیتے ہیں۔ زمین مسلمانوں کو مل گئی، فیصلہ ہندوؤں کے حق میں ہوا، اور جھگڑا بھی ختم ہو گیا، اور اسلام کی شان بھی سب کے سامنے آ گئی کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس لیے وکیل صاحب کی بات کر رہے ہو، میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بہت بڑا حاکم، کوئی منتری بھی آپ کو کہے نا جھوٹ بولو، نہیں بولو جھوٹ، جھوٹ بولنا حرام ہے۔ ہم مسلمان ہیں، سچ کے لیے جان دینا سیکھو، سچ کے لیے جان دینا سیکھو، سچ بولنا سیکھو۔ یہ جو بازاروں میں بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، یہ اسلام کی شان کو نقصان نہ پہنچائے اپنے جھوٹ کے ذریعے سے۔ سچ بولو، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، یاد رکھنا۔ جزاک اللہ۔ ہماری اس کلپ کو دوسروں تک شیئر کریں، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیا کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔